اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حدیث پاک ہے، حدیث پاک کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نہ پہلے کوئی آیا نہ بعد کے اندر کوئی آئے گا، نہ پہلے کوئی ہوا اور نہ بعد کے اندر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہوگا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہنے کہ ایک دن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا سونا جوڑا پہنا ہوا تھا، خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، اور اس لباس کے اندر حسن مصطفیٰ پہ ویسے ہی چمکتا تھا، اور لیکن میرے آقا نے جو لباس زیب تن فرمایا ہوا تھا اس میں حسن کو اور 4 چاند لگا دیے تھے، اور میرے آقا نے دھاری دار لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اور پھر کیا ہوا، اتفاق سے رات بھی 14ویں رات کی تھی، اور میں نے حضور کا جلوہ جب دیکھا نا تو حضور کے چہرے سے اور حضور کے جمال سے، حسن سے ایسی روشنیاں پھوٹ رہی تھی جو در و دیوار کو روشن کر رہی تھی۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ چاند کو تو کبھی دیکھتا اور کبھی میں آقا کریم کے چہرے کو دیکھتا، کہ انظر الی رسول اللہ و الی القمر، کہ کبھی میں حضور کے چہرے کو دیکھتا اور کبھی میں چاند کی طرف دیکھتا، اور میں موازنہ کر رہا تھا کہ کون زیادہ حسین ہے، کون زیادہ حسین ہے۔ کہہ رہے میں دیکھتا رہا لیکن کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، لیکن جب حضور کے چہرے کو دیکھتا نا تو سکون مل جاتا۔ آخر کار دیکھتے دیکھتے میں نے کیا کہا، میں نے کہا کہ فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ، میں نے کہا کہ میرے آقا کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ میرے آقا کا چہرہ، اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اس پر بات فرمائی ہے، فرمایا کہ ان کا یہ چاند کے ساتھ موازنہ کرنا یہ جناب حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال درجے کا عشق اور انتہا تھی۔ کمال درجے کیا تھی؟ عشق تھا، حضور سے محبت تھی اور حضور سے الفت تھی۔ الفت کی وجہ سے کہہ رہے تھے چاند سے زیادہ حسین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا بالکل بجا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چاند تو دور کی بات ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اتنا حسن نہیں ملا جو اکیلے میرے آقا کو مل گیا تھا۔ جو اکیلے میں حسن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، وہ کسی نبی کو بھی عطا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسینوں کا تاجدار، جمال والوں کا تاجدار بنا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جب مسکراتے تھے نا اور حضور جب خوش ہوتے تھے، فرماتے کہ جب حضور مسکراتے یا حضور خوش ہوتے نا تو حضور کے چہرے سے اور حضور کے چہرے کے سورج سے، فرمایا کہ حضور کی روشنی سے جو دن چڑھتا تھا نا وہ سورج سے بھی نہیں چڑھتا تھا۔ اور کہہ رہے جب حضور پہلی دفعہ مدینہ کے اندر جلوہ فرما ہوئے نا، جلوہ افروز ہوئے، مدینہ کے اندر تشریف لائے، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ حسین دن نہیں دیکھا، اس سے زیادہ پیارا دن نہیں دیکھا۔ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسکراتے تھے تو مدینہ کی گلیاں بھی روشن ہو جاتی تھی، در و دیوار بھی روشن ہو جاتی تھی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک سے نکلنے والی روشنی کوئی مانوی روشنی نہیں تھی، حقیقی روشنی تھی۔ میں واقعتاً جیسے سورج سے در و دیوار روشن ہوتی ہیں اور سورج سے چاندنی اور سورج سے روشنی پھیلتی ہے، اسی طرح میرے آقا کے حسن سے بھی روشنی پھیلتی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث پاک فرماتی ہے میں گھر کے اندر کوئی کام کر رہی تھی، سلائی کا کام کر رہی تھی، اور وقت کون سا؟ رات کا وقت ہے۔ میں کام کرتی رہی تو اچانک کیا ہوا کہ میرے ہاتھ سے سوئی گری، اندھیرا تھا، اندھیرا، اور جیسے سوئی گری نا تو میں سوئی کو تلاش کرنے لگی، لیکن سوئی تلاش مل نہ سکی، میں تلاش اس کو نہ کر سکی۔ فرماتے کہ اسی اثناء میں اور اسی دوران میرے لجپال آقا تشریف لائے، سرتاج تشریف لائے، حضور تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور حسینوں کے تاجدار تشریف لائے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے قدم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمرہ کے اندر رکھا اور آپ کے چہرہ مبارک سے ایسی روشنی نکلی کہ میں نے سوئی کو بھی پہچان لیا اور اٹھا لیا میں نے، اور میں نے سوئی کو تلاش کر لیا میرے آقا۔ اور سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب میرے آقا آپ کے گھر میں جلوہ فرما ہوئے، جب حضور تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر لے کر آئی نا، تو رات کے وقت باقی لوگوں کو لگتا کہ جیسے حلیمہ کے گھر کے اندر نا ہر ساری رات چراغ جلتا رہتا ہے، چراغ جلتا رہتا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ حلیمہ کے گھر میں چراغ جلتا نہیں تھا، رات کے اوقات کے اندر حلیمہ کا گھر کیا ہوتا تھا؟
بے رونق، اور کیا ہوتا تھا؟ ظلمت میں ہوتا تھا، اندھیرے کے اندر ہوتا تھا، روشنی نہیں، اندھیرے میں ڈوبا ہوتا تھا۔ کہنے کہ جب میرے آقا تشریف لائے نا تو لوگوں نے دیکھا، دیگر دائیوں نے دیکھا، ہمسائیوں نے دیکھا، رشتہ داروں نے دیکھا، کہنے لگے حلیمہ اتنی امیر ہوگی ہے، ساری ساری رات تیرے گھر کا چراغ جلتا ہے۔ کہنے آؤ میں تجھے بتاؤں، آؤ تو صحیح کہ میرے گھر میں۔ کہنے لگے کون سا چراغ لے کر آئی ہو، کیا ہو گیا، کیسے مالدار بن گیا، امیر ہو گئی ہو؟ کہ ساری ساری رات تیرے گھر کا چراغ جلتا رہتا ہے۔ کہنے آؤ تو صحیح میں تمہیں وہ چراغ دکھاتی ہوں جو ساری رات میرے گھر میں جلتا رہتا ہے، ساری رات جس کی وجہ سے روشنی لیتی ہے۔ وہ ساری دائیاں آ گئی، سارے لوگ آ گئے، سارے رشتہ دار وہ آئی نا جب، تو حلیمہ نے کہا کہ دکھاؤ چراغ، تو محمد کے چہرے سے پردہ ہٹا دیا اس نے۔ تو میرے آقا کے چہرے سے پردہ ہٹایا اور کہنے لگے اے لوگوں، اے دائیوں، میری سہیلیوں، پڑوسنوں، میری ہمسائیوں، جب سے یہ آیا ہے نا میں نے سارے چراغ توڑ دیے ہیں۔ جلانا تو دور کی بات ہے کہ میں نے اس کے آنے سے، اس بچے کے آنے سے، یہ حضور کے آنے سے میں نے سارے چراغوں کو توڑ دیا ہے۔ اب تم رات کو جو دیکھنے ہو نا میرے گھر میں روشنی ہے، وہ کسی چراغ کی نہیں ہوتی، میرے بچے کے چہرے کی روشنی ہوتی ہے، اس کے جمال کی روشنی ہوتی ہے، اور اس کے چہرے سے پھوٹتی ہوئی روشنی میرے گھر کو بھی روشن کرتی ہے، میرے در و دیوار کو بھی روشن کرتی ہے۔ یہ مت سمجھو کوئی چراغ جلاتی ہے، چراغ بجھ جاتا ہے، اس کا تیل ختم ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ہوا کا جھونکا بھی آتا ہے جو چراغ کو بجھا دیتا ہے۔ اور اس بچے کا حسن وہ چراغ ہے، جھونکا آئے، جو مرضی آئے، کبھی ختم ہوتا ہی نہیں ہے، یہ جلوے ہمیشہ رہتے ہیں۔ پھر میں میرے آقا کے چہرے کو سورج سے تشبیہ دینا بھی انصاف نہیں ہے۔ کیوں کہ سورج کے سامنے بدلی کبھی آ جائے تو اس کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے، اور سورج غروب بھی ہوتا ہے اور طلوع بھی ہوتا ہے۔ رات اندھیرے میں چلی جاتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جب دیکھا آپ نے طلوع ہوتا ہے تو زرد ہوتا ہے، اور دھیمے دھیمے اس کی روشنی کیا ہوتی ہے جی؟ تیز ہوتی چلی جاتی ہے۔ فرمایا کہ میرے آقا کا چہرہ وہ چہرہ ہے اور وہ آفتاب ہے جو کبھی غروب ہوا ہی نہیں ہے، اور کبھی غروب ہوا ہی نہیں ہے، اور جیسے پہلے دن روشن تھا ویسے ہی کیا ہے آج بھی۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے آقا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارک اور آپ کے دندان ایسے تھے کہ جو سامنے والے جو دندان مبارک ہیں نا اوپر والے، ان میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، تھوڑا سا فاصلہ۔ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جب مسکراتے تھے نا، جب مسکراتے تھے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک کے درمیان سے جو فاصلہ تھا اس سے ایسا روشنی نکلتی، عکس پڑتا تھا کہ سامنے اگر پہاڑ ہوتا تھا وہ بھی روشن ہو جاتا تھا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حسن عطا کیا وہ کسی کو عطا نہیں کیا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میرے آقا کا حسن کبھی غروب ہی نہیں ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن سے کبھی گرہن لگا ہی نہیں ہے۔ سورج کو گرہن لگ جاتا ہے، چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، میرے آقا کے حسن کو کبھی گرہن لگا نہیں ہے۔ اور میرے آقا کا ایک دفعہ جس نے میرے آقا کو دیکھا نا پھر تمنا کرتا تھا دوبارہ دیکھے، ایک دفعہ جو دیکھ لیتا وہ تمنا کرتا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کرے، دوبارہ دیکھے، میرے حضور کے جلووں کے اندر دوبارہ کھو جائے، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ۔ صدیق سے نہ پوچھا کسی نے، صدیق سب سے بڑی تمنا تو بتاؤ زندگی میں، میرے آقا نے پوچھا سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑی تمنا آرزو کیا ہے؟ آج ہماری آرزو مختلف ہیں، کسی کی کوئی آرزو ہے، کسی کی کوئی آرزو ہے۔ اب صدیق کی آرزو دیکھیں، پوچھا صدیق سب سے بڑی آرزو کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ رخ مصطفیٰ ہو اور صدیق کی آنکھیں ہوں، میرے آقا کا چہرہ ہو، صدیق کی آنکھیں ہو، بس میں حضور کے چہرے کو دیکھتا جاؤں زندگی میں۔ اگر سب سے بڑی تمنا ہے تو یہی ہے کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھتا چلا جاؤں، اور جو ایک دفعہ دیکھتا تھا نا بس وہ تمنا کرتا کہ میرے آقا کے چہرے کو دیکھتا رہے، دوبارہ دیکھتا رہے۔